أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں آج اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویوز، آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 پڑھنی ہے اور تیسرا رکوع ہم نے چوتھے پارے کا شروع کیا ہوا ہے، تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لام یا زبر لئی، یا کے اوپر جزم ہے، مطلب یا ساکن ہے۔ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ یا کے اوپر جزم کی علامت آئی ہوئی ہے، تو یا ساکن ہے، لام اس یا ساکن کے ساتھ اگر ملے گی تو لام یا زبر لئی بن جائے گا۔ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، اسے یا لین کہتے ہیں۔ حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول نہیں پڑھے جاتے۔ لام یا زبر لئی، سین وو پہ سو، وو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہو اسے وو مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، مطلب ایک الف مطلب دو زبر کے برابر۔ سین وو پہ سو، لئی سو، سین زبر سا، وو الف زبر وا، الف سے پہلے زبر ہو اس سے تو الف مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، لیکن اوپر مد ہے تو اب زیادہ لمبا ہوگا۔ وو الف زبر وا، حمزہ زبر آ، تو پر وف کرنا والا ہے، ہم یہاں پر وف کر لیتے ہیں، تو یہ حمزہ زبر آ بن جائے گا، تو یہ بن جائے گا لیسو، لیسو سواء۔ اگر ہم یہاں پر وف نہیں کرتے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہاں زبر کی تنوین آئی ہوئی ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آئی ہوئی ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، پھر غنہ ہوگا۔ اب آپ کا سوال ہوگا حروف یرملون کون کون سے ہیں؟ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے۔ لام اور را بغیر غنہ کے پڑھے جاتے ہیں، باقی چار غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو حمزہ، یہاں تو میم آئی ہوئی ہے تو غنہ ہوگا، حمزہ میم دو زبر ام، لیسو سواء، اس طرح بن جائے گا، پھر غنہ ہوگا تو، لیکن تو پر وف کرنا والا ہے، تو ہم یہاں پر وف کر دیتے ہیں، تو کیا پڑھیں گے جی؟ لیسو سواء، اس طرح۔ میم نون زیر مین، میم اس نون ساکن کے ساتھ ملی تو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آئی ہوئی ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ ہا زبر اہ، لام لام زیر لل، لام اسلام جزم والی کے ساتھ ملی، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کھڑا زبر کو کیا ایک الف کے برابر لمبا، با زیر بی، من اہل الکتاب، حمزہ میم پیش حمزہ اس میم تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی ہے، تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جو میم کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ تشدید والا لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود، تو حمزہ میم پیش اس طرح بنا، میم زبر ما، تا دو پیش تن، تنوین کے بعد تو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نا، تو یہاں دو پیش کی تنوین آئی ہوئی ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے آف آئی ہوئی ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، تا دو پیش تم، قاف الف زبر آ، الف مدد ہوتا ہے ایک الف کے برابر لمبا، لیکن اوپر مد ہے زیادہ لمبا ہوگا، قاف، حمزہ زیری، میم زبر ما، تا دو پیش یا، تا یا، تا اس یا تشدید کے ساتھ ملے گی نا، کیونکہ تا یا دو پیش توئیں، تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آئی ہوئی ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، تا یا دو پیش توئیں، یا تا زبر یت، لام وو پیش لو، وو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، نون زبر نا، امۃ قائمۃ یتلون، حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، یا کھڑا زبر یا، کھڑا زبر پھر ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، تا لام زیر تل، لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہو تو یہ باریک پڑ جاتی ہے، ورنہ یہ ہر حالت میں پروموٹی پڑ جاتی ہے، تا لام زیر تل بنا، لام کھڑا زبر لا، کھڑا زبر کو کیا ایک الف کے برابر لمبا، حاضر ہی، آیات اللہ، یا باریک پڑے گی کیونکہ اس سے پہلے زیر آئی ہوئی تھی۔ حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون الف زبر نا، حمزہ لام زبر ال، لام یا زبر لئی، لام زیر لی، آناء اللیل، وو زبر وا، حمزہ میم پیش ہا میم پیش وو زبر وا، ہا میم پیش ہا اس میم ساکن کے ساتھ ملی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے
وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ نہیں کرتے، تو یہاں یا آیا ہوا ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. یا سین زبر یس، جیم پیش جو، دال واو پیش دو، واو مد ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. نون معکوف، میرے یہاں پر سبق ختم ہو رہا ہے، میں نون معکوف پڑھا ہوں. اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو پھر نون زبر نہ پڑھیں گے. تو میں نون معکوف پڑھا ہوں کیونکہ میرے یہاں پر سبق ختم ہو رہا ہے. تو یہ بن جائے گا وَهُمْ يَسْجُدُونَ. اس طرح وقف نہیں کریں گے تو یسجدون، اس طرح لگاتار پڑھتے جائیں گے. میں ساری آیت اب دہرا دیتا ہوں ایک بار. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. اس طرح. تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ میں کل نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.